ناظرین، مغربی اتر پردیش کے تاریخی شہر دیوبند میں ایک آن لائن دارالفتہ چل رہا ہے۔ اس کے چیف آج کل مفتی محمود حسن صاحب ہیں۔ سوشل انڈیا نیوز کے اس نامہ نگار نے مفتی محمود حسن صاحب سے آن لائن دارالفتہ کے فائدے، اس میں چل رہی تعلیم، ان چیزوں کے بارے میں ایک تفصیلی انٹرویو لیا ہے، اس کو آپ ملاحظہ کریں۔ یہ پورٹل آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، سوشل انڈیا کا نیوز کا یہ نامہ نگار بلال بجرولوی اس وقت دیوبند میں جامع محمود للبحوث والدراسات الاسلامیہ میں حاضر ہے، اور میرے دائیں طرف جناب مفتی محمود حسن تشریف فرما ہیں۔ آپ فی الحال لاک ڈاؤن کی وجہ سے آن لائن افتاء کا درس دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں کافی عرصے سے آپ افتاء کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ہم نے مفتی صاحب آپ سے پہلا سوال یہ کرنا ہے کہ آپ نے افتاء کی تعلیم آن لائن کیوں شروع کی ہے؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے طلبہ مدرسے میں حاضر نہیں ہو پا رہے تھے، اور آنا بھی مشکل تھا، سفر مشکل تھا، اس لیے آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور اس کے لیے ہم نے خود کا ایک سافٹ ویئر تیار کیا جس میں حاضری کا اور ہر طرح کا انتظام ہے۔ مفتی صاحب، اس وقت کتنے طلبہ آپ کے یہاں زیر تعلیم ہیں؟ تقریباً 50 طلبہ زیر تعلیم ہیں جو آن لائن افتاء کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں مفتی صاحب آپ نے یہ دارالفتہ کب قائم کیا ہے؟ دارالفتہ یہ 2006 میں دارالعلوم سے فراغت کے بعد قائم کیا تھا۔ ابھی تک کتنے طلبہ فارغ ہو چکے آپ کے یہاں سے؟ تقریباً 1000 طلبہ یا اس سے کچھ زائد طلبہ اب تک یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں۔ چند اہم نام آپ گنائیے ان کے۔ مفتی بلال ہیں نگلا رائی، اسی طرح مفتی یونس ہیں ایک بنگلور میں، ایک مفتی عالمگیر ہیں بنگلور میں، اور بہت سارے طلبہ ہیں ایسے جو بہت ہی جید الاستعداد طلبہ یہاں سے فارغ ہو کر گئے ہیں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ آپ طلبہ کو سند دیتے ہیں، جی، سند دیتے وقت آپ بچوں کی حاضری کا، بچوں کی تمرین کا، مشق کا، وہ کیسا آپ اس کا اندازہ لگا پاتے ہیں؟ میں کسی بھی طالب علم کو دستی سند نہیں دیتا۔ جی، جو بھی طالب علم سند نکالنا چاہتا ہے وہ ویب سائٹ سے خود نکال سکتا ہے۔ ہر طالب علم کو آئی ڈی دے دی جاتی ہے، جی، لیکن جب وہ سند نکالنے جاتا ہے تو کمپیوٹر سب سے پہلے حاضری چیک کرتا ہے کہ اس کی حاضری پوری ہے کہ نہیں۔ 70% حاضری ضروری ہے، جی، اگر 1% بھی کم ہے تو اس کی ساری دستاویز بلاک ہو جاتی ہیں، کمپیوٹر خود سے بلاک کر دیتا ہے۔ جی، اسی طرح حاضری اگر پوری ہے پھر تمرین چیک کرتا ہے۔ اگر استاد نے 100 تمرین پورے سال میں لکھوائی ہیں تو 100 پوری ہونی چاہیے، اگر ایک بھی کم ہے تو بھی اس کی ساری دستاویز، ساری سند وغیرہ بلاک ہو جاتی ہے، کوئی پرنٹ نہیں نکال سکتا۔ ہم نے ہر طریقے سے محفوظ سافٹ ویئر بنانے کی کوشش کی ہے، اور یہ سافٹ ویئر ہم نے خود ہی بنایا ہے۔ مفتی صاحب، میں نے ایک کتاب میں ایک مرتبہ پڑھا تھا، ابن حجر سے ایک سوال ہوا ہے، سئل ابن حجر فی رجل یقرأ ویطالع الکتب الفقہیہ ویعتمد علی مطالعاتہ ولم یکن لہ شیخ فہل یجوز لہ الافتاء ام لا فاجاب بقول لا یجوز۔ کیا آج میں اس پہ عمل ہو رہا ہے کچھ؟ ہاں، اس پر کافی حد تک عمل آج بھی ہو رہا ہے الحمدللہ، کہ چونکہ صرف کتابوں کا مطالعہ کر لینے سے کوئی آدمی مفتی نہیں بن سکتا، اس کے لیے استاذ کی بہرحال ضرورت ہے، چونکہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ ان کا جواب صرف کتابوں میں دیکھ کر نہیں دیا جا سکتا۔ لوگوں کے حالات، زمانے کے حالات، عرف اور ضرورتوں اور عادتوں کو دیکھ کر دیا جاتا ہے، اور یہ چیزیں صرف ایک استاذ کے پاس رہ کر ہی سیکھی جا سکتی ہیں۔ دیکھیں، انشاءاللہ العزیز مفتی صاحب ہم سے جڑے رہیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہر ہفتے ہم مفتی صاحب سے شرعی مسائل میں رہنمائی کرتے رہیں۔